بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں بہت ساری چیزیں طبیعت پر بوجھ ڈالتی ہیں اور تسلسل کے ساتھ ڈالتی رہتی ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں جو خدا کی طرف سے ہوتی ہیں اور جو ہماری طبیعتوں کے اوپر بوجھ ڈالتی ہیں، ان میں تسلسل کا رنگ آ جاتا ہے اور وہ بہت دور تک دیر تک پھیل جاتی ہیں۔ ہم اسے اللہ کی مصلحت کہہ کر اپنے آپ کو تسلی دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے سوا چارہ بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ سب کچھ کر چکنے کے بعد بھی انسان کی تسلی نہیں ہوتی اور وہ زیادہ جاننا چاہتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا اور کیوں ہوتا رہتا ہے۔ مثلا یہ کہ چھوٹا بچہ ہے، اس کو کینسر ہو گیا ہے، تو انسان بڑا سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ اس کا کیا قصور تھا، کیا کوتاہی تھی، لیکن اس کا قصور یا کوتاہی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وہ عقل مطلق ہے، جانتا ہے کہ کہاں پر کیا ہونا چاہیے۔ اس کے بارے میں مغرب کے لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہے۔ ولایت کا ادب اس موضوع سے مالا مال ہے۔ مجھے یہاں پر ایک انگریزی ناول یاد آ رہا ہے، دی 8 مین۔ اس نے بھی اس میں یہ موضوع لیا ہے، بلکہ اس نے تو زندگی بھر جتنی بھی کتابیں لکھی ہیں اس موضوع پر لکھی۔ اس کی کہانی مختصر یہ ہے کہ 8 آدمی دریا عبور کر رہے تھے، لوہے کی رسی والا دریا۔ 8 آدمی ایک دوسرے کے پیچھے جا رہے تھے۔ خدا کا کرنا کیا ہوا کہ درمیان میں وہ رسہ ٹوٹ گیا اور وہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے پہاڑی دریا میں گرے اور فوت ہو گئے اور ان کا نام و نشان تک نہ ملا۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا؟ ایک آدمی گھر سے نکلا حجامت بنوانے کے لیے، وہ بھی سیلون میں داخل نہیں ہو سکا کہ اندھی گولی امریکہ میں عام رواج ہے، اس کو آ کر لگی۔ ایک عورت جو بس اسٹاپ پر کھڑی اپنی سہیلی سے باتیں کر رہی تھی اور اس کی سہیلی کو کسی بندے نے نشانہ بنایا ہوا تھا۔ سہیلی تو چلی گئی، نشانہ وہ معصوم عورت بن گئی جس نے روک کر اسے پوچھا تھا کہ تمہارے بیٹے کا کیا حال ہے اور تم کہاں ہو؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک بیوہ نے اپنا بیٹا بڑی آرزو اور امنگوں کے ساتھ پالا تھا، ایک ہی اس کا بیٹا تھا، پلا بڑا اور جوان ہوا، اس نے CSS کیا، وہ AC لگا، ماں کے ہاں تو عید ہو گئی، اس نے گھنٹی سنی اور دروازہ کھولا اور دروازے سے اس کی لاش گھر آئی۔ کچھ ایسا ہوا، اکثر ایسا ہوتا ہے۔ تو تھامکن یہ کہتا ہے کہ غالیچے کو آپ دیکھو، اس کے اوپر ایک پھول بنا ہوا ہوتا ہے اور بڑا خوبصورت پھول ہوتا ہے جو آپ اتنے مہنگے بھاؤ اس کو خرید کر لاتے ہیں، لیکن اگر آپ اس غالیچے کو اٹھا کر دیکھیں تو کچھ لمبے دھاگے، کچھ چھوٹے دھاگے، بیہودہ قسم کے دھاگے ایسے ہوتے ہیں ان پر نگاہ ڈالنے کو دل نہیں کرتا، لیکن ہوتا ایسے ہی ہے کہ پھول بننے کے لیے کچھ ایسے عمل کی ضرورت ہے جو کہ آپ کو غالیچے کے لیے درکار ہے۔ ہاں، بہت اچھی بات ہے، لیکن انسان بیچارہ کیا کرے؟ اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے وہ ایسی باتیں کرتا ہے، لیکن اس کی تسلی ہو نہیں سکتی۔ مغرب نے اس پر بہت کچھ لکھا اور وہ کہتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا کوئی فیصلہ، کوئی تک نہیں بنتا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ لیکن ہوتا رہتا ہے۔ وہ جو علم مطلق ہے، جو مالک ہے سب کا، اپنی مرضی سے جو چاہتا ہے کرتا ہے اور اس کی مرضی میں کوئی راز ہوتا ہے۔ تو پھر ہم پوچھتے ہیں اس میں کیا راز ہے؟ کچھ ہم بھی تو دانش رکھتے ہیں، عقل رکھتے ہیں، جیسے چیونٹی ایک سمندر کو نہیں سمجھ سکتی، انسان اللہ کے راز، افعال اور اس کے کام اور قانون کو نہیں جان سکتا۔ خوش قسمتی یہ ہے کہ اس نے ہمیں احکام دیے ہیں، بڑی خوش قسمتی ہے۔ میں حرم شریف میں جب پہلی مرتبہ گیا، بڑی دیر کی بات ہے، جب حرم شریف کی شکل و صورت ایسی نہیں تھی جیسی اب ہے۔ ماشاءاللہ جب بھی پیاری تھی، لیکن اس کے اندر سخت پتھر تھے، کھڑے ہونے کے لیے کچا رستہ تھا۔ وہاں پر زمزم کے پاس کسی نے زمزم سے اپنی پگڑی دھو کے ان پتھروں پر ڈالی ہوئی تھی سوکھنے کے لیے، تو میں وہاں بیٹھا تھا۔ مجھے کچھ اچھا نہ لگا حرم شریف میں کپڑے سوکھنے کے لیے، لیکن لوگ ڈالتے تھے، کہہ تو کچھ نہیں سکتے تھے۔ وہ آدمی جو پگڑی سوکھی ہوئی اٹھانے کے لیے آیا تو میں نے پوچھا، بھائی صاحب آپ کہاں کے ہیں؟ کہنے لگا میں پاکستان سے ہوں۔ میں نے کہا بڑی خوشی کی بات ہے، پگڑی سے اندازہ لگا لیا تھا، کیا وہیں کے ہوں گے؟ ویسے آپ کون سے علاقے سے ہیں؟ کہنے لگا سائیں میں سندھی ہوں۔ میں نے کہا بڑی برکت والی بات ہے، چونکہ آپ مذہب کے بہت قریب ہوتے ہیں، بڑے ماننے والے لوگ ہوتے ہیں اور ان میں بڑی محبت اور جذبہ ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا سائیں آپ یہاں کب سے ہیں؟ کہنے لگا بابا میں تو 18 برس سے ہوں۔ تو میں نے کہا آپ یہاں کیا کرتے ہیں؟ لگتا ہے آپ کسی خاص پروجیکٹ کے ساتھ آئے ہیں۔ کہنے لگا ہم ایسے ہی چل کے آ گئے تھے یہاں رہنے کے لیے، صبح سویرے اٹھ کے منڈی میں بوجھ ڈھوتے ہیں، اس کے 2 4 5 ریال مل جاتے ہیں، اس سے ہم اپنا روٹی کھانا کرتے ہیں، پھر ہم آ کے حرم میں بیٹھ جاتے ہیں اور اس پر نگاہ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو دیکھتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا تو پھر آپ جب یہاں آ جاتے ہیں اور حرم میں بیٹھتے ہیں تو آپ حرم میں کیا کرتے ہیں؟
یعنی کہنے لگا سائیں ہم یہاں آ کر گر پڑتے ہیں اور پھر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر گر پڑتے ہیں اور پھر اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں 18 برس سے۔ میں نے کہا بہت خوش نصیب انسان ہے جو گر بھی پڑے اور اٹھ کے کھڑا بھی ہو جائے، پھر گر پڑے اٹھ کے کھڑا ہو جائے، یہ بڑی برکت کی بات ہے۔ ان ماننے والے لوگوں کی جو تسلیم کر لیتے ہیں اس بات کو جو ہمیں فریم ورک عطا کیا گیا ہے وہ صحیح ہے، مناسب ہے، اور اس کے مطابق ہم زندگی بسر کریں۔ لیکن اس کے ساتھ انسانی کمزوری ہے، گرنے والا جو مقام آتا ہے تو وہ بھی ساتھ چلتا ہے۔ اس وقت آدمی یہ ضرور سوچتا ہے کہ یہ میرے ساتھ، میرے دوستوں کے ساتھ، میرے عزیزوں کے ساتھ ثانیہ کیا ہوا؟ تو اس میں دوستوں زیادہ کوتاہی اس بات کی ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ بڑا بے صبرا اور ناشکرا ہے۔ اس کی خاصیت ہے چھوٹے سے دھبے کو پھیلا کر نہ صرف اپنی زندگی پر، نہ صرف اپنے علاقے پر، بلکہ ساری دنیا پر محیط کر لیتا ہے اور خود اس کے دائرے کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ تو جب مشکلات اور مصیبتیں آتی ہیں تو اگر آپ ان کو غور سے دیکھیں، ان کا ایک حصہ بالکل چھوٹا سا آپ کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے، لیکن ہم نے وہ دھبا پھیلا کر اتنا وسیع کر لیا ہوتا ہے، پھر وہ اپنے ہمارے اختیار میں نہیں رہتا، اور وہ بھی پھیلا ہوا دھبا ہمارا حکمران بن جاتا ہے، اور جہاں جہاں جاتا ہے ہم کو اٹھائے پھرتا ہے۔ جیسے کہ میں پہلے ذکر کر چکی ہوں، اگر اللہ کی ذات اور اس کے افعال کو جاننے کی آرزو ہے تو پھر اس کے کام کے اندر داخل ہونا پڑے گا اور اس فریکوینسی کو حاصل کرنا پڑے گا، جس فریکوینسی کو پکڑ کر اچھی طرح سے اختیار کر کے ہم ان افعال کو سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔